مطلب یہ تھا واللیل اذا یغشا، محبوب قسم ہے آپ کی زلفوں کی جب آپ ان کو پھیلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زلفوں کے بارے میں جو فرمایا، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک نہ تو گنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے، بلکہ تھوڑے تھوڑے گنگریالے، بالکل تھوڑے تھوڑے، اور وہ گنگریالے تھے جن میں حسن ہوتا ہے۔ بالوں کا بالکل سیدھا ہونا یہ بھی حسن کے خلاف ہے، اور بہت زیادہ گنگریالہ ہونا یہ بھی حسن کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو درمیانے گنگریالے بال عطا فرمائے ہوئے تھے، اور بالکل سیاہ بال، اور اوپر سے یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر انور میں درمیان سے مانگ نکالا کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مانگ نکالتے درمیان سے بالکل۔ اور اگلی بات بڑی مزے کی ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ کنگھی نہیں کرتے تھے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح ہاتھوں سے بال کو سیدھا کرتے تھے تو قدرتی طور پہ حضور کے درمیان سے مانگ بھی نکل آتی تھی، وہ مانگ بھی نظر آتی۔ میرے امام اہل سنت، امام عشق و محبت شاہ امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے بالوں کو رات کہوں، جیسے کہ ہر شاعر اپنے محبوب کے بالوں کو رات کہتا ہے، تو کہتے ہیں میرا بھی دل کرتا ہے کہ حضور کے بالوں کو رات کہوں، لیکن جب رات کہنے پہ آتا ہوں تو دل نہیں مانتا کہ کیسے رات کہہ لوں۔ پھر کہتے ہیں نہیں، کہنا بھی ہے اور کہنے کو دل بھی نہیں کرتا۔ پھر کہتے ہیں اچھا رات نہیں کہتا، میں شب قدر کہتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، لیلۃ القدر میں کہتے ہیں حضور کی زلفیں ایسی ہیں جیسے لیلۃ القدر ہو، اور مانگ ایسے ہے جیسے درمیان سے پو پھٹ رہی ہو۔ لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ تو کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی درمیان میں مانگ ایسی تھی جیسے پو پھٹ رہی ہے اور شب قدر سے پھٹ رہی ہے۔ اچھا، اس سے آگے یہ کہ حضور کے بال مبارک جب لمبے ہوتے تھے ان کی مقدار ہی ہوتی، کبھی 2 کانوں کے درمیان تک ہوتے، کبھی لو تک ہوتے، اور جب بہت زیادہ بڑھتے جنگی صورتحال میں تو حضور کے شانوں کو چھو رہے ہوتے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں مبارک کی لمبائی اس سے زیادہ نہیں ہے کہ حضور کے بال مبارک کندھوں کو چھوتے۔ اگر کندھوں سے نیچے بال چلے جائیں تو یہ عورتوں کی مشابہت ہے، اور اگر کندھوں کو چھوئیں صرف تو یہ حضور کی سنت ہے۔ حضور نے اس ایسے حالات میں جب حضور جنگ میں ہوتے تو حضور نے اتنے بال بھی رکھے ہیں، ورنہ عام حالات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کی مقدار، زلفوں کی مقدار جو ہوتی تھی وہ کان کے درمیان تک ہوتی تھی، یا پھر کان کی لو تک۔ آگے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ماتھا مبارک تھا، جو پیشانی تھی، وہ بڑی کشادہ تھی۔ کشادہ پیشانی یہ بھی حسن کا معیار ہے، بالکل تنگ پیشانی یہ حسن کا معیار نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے کل کہا تھا، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حسن وہی ہے جو میرے محبوب کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ حسن عطا فرمایا کہ جو اس دنیا میں کسی اور کو عطا کیا ہی نہیں، اور وہی ہونا چاہیے۔ تو فرمایا حضور کا ماتھا جو تھا وہ چوڑا تھا، پیشانی کشادہ تھی، بالکل تنگ نہیں تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کشادہ پیشانی ہے یہ ذہین ہونے کی علامت بھی ہے۔ جو لوگ پیشادہ کشانی والے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ آج کی میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کشادہ پیشانی عطا فرمائی تھی۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ابرو مبارک ہیں یہ اس طرح تھے جیسے کمان خمدار ہوتی، جو کمان کی صورت ہوتی ہے نا، کمان کی، یہ کمان کی صورت ہوتی ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں حضور کے جو ابرو تھے وہ بالکل سیدھے نہیں تھے بلکہ کمان کی طرح تھے، اور بالکل سیاہ تھے، اور ان کے جو ابرو کے بال تھے ان کا حال صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی نزدیک سے دیکھتا تھا تو فاصلے کے ساتھ نظر آتے تھے، اگر کوئی دور سے دیکھتا تھا تو بھرے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ بات حضرت ویسے کرنی نے حضرت مولا کائنات شیر خدا اور حضرت فاروق اعظم سے پوچھی، جب کہا نا کہ اتنا پیار کرتے ہو اویس تو اپنے حبیب کو ملنے کیوں نہیں آئے؟
کبھی دیکھنے آتے, زیارت کرنے آتے نا, تو حضرت ویسے کرنے کہتے ہیں تم نے محبوب کو دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں دیکھا ہے. کیسے تھے؟ اچھا بتاؤ حضور کے ابرو کیسے تھے؟ تو کہتے ہیں اتنے غور سے تو ہم دیکھ سکے ہی نہیں, ہمیں تو چہرے کی جو ہے وہ تاب ہی نہیں تھی کہ ہم آنکھیں حضور کے چہرے پہ جما سکیں, ہم نے اتنے غور سے تو نہیں دیکھا. تو اویس کہتے ہیں اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں حضور کے ابرو کیسے تھے. جب کوئی قریب سے دیکھتا تھا تو کھلے ہوئے نظر آتے تھے, جب کوئی دور سے دیتا تھا تو گہرے نظر آتے تھے. حضور کے ابرو ایسے تھے. اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب, آپ نے بھی وادی ہمراہ میں دیکھا تھا نا حضور کو, تو کہتے ہیں مجھ سے سنو کہ وہ حضور کے ابرو کیسے تھے. کہتے ہیں دو ابرو کوس مثال دسن. یہ کوس کہتے ہیں نا اس کمان کو جس سے تیر چلایا جاتا ہے. دو ابرو کوس مثال دسن جے تو نوکے میادے تیر چھٹن. مجگاں کہتے ہیں یہ پلکیں ہماری. صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ, ادھر دیکھیں ان باتوں کو اگر آپ اپنی اولادوں کو بتائیں گے نا تو ان کے دل میں حضور کا پیار پیدا ہوگا. صحابہ کہتے ہیں حضور کی یہ جو پلکیں تھیں نا یہ ذرا لمبی تھیں, اور پیر میر علی شاہ کہتے ہیں یہ صرف پلکیں نہیں تھیں بلکہ یہ تیر تھے جو عاشقوں کے سینوں میں جا جا کے لگتے تھے. دو ابرو کوس مثال دسن جے تو نوکے میادے تیر چھٹن. لبا سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں. لبا سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں. کہتے ہیں حضور کے ابرو مبارک کا یہ حال تھا. اچھا آگے آئیں. صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ مبارک نہ تو بہت بڑے تھے کہ وہ حسن میں رکاوٹ بنے, اور نہ ہی بہت چھوٹے تھے کہ بالکل نظر ہی نہ آئیں, بلکہ بالکل اس طرح کے پتلے تھے کہ جو نظر بھی آئیں اور حسین بھی لگیں. جنہیں میرے امام نے کہا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ مبارک, اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے ہونٹ مبارک سرخ تھے, ایسے کہ جیسے یمن کے وہ موتی نہیں ہوتے سرخ, تو کہتے ہیں لال یمن ہو جس طرح, یہ بھی کم ہے, حضور کے ہونٹ اس سے بھی حسین و جمیل تھے, حضور کے ہونٹ اس سے بھی اعلیٰ تھے. اچھا یہاں پہ بھی بات حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے کہی. آپ کہتے ہیں کہ میں نے جب وادی ہمراہ میں حضور کے ہونٹ مبارک دیکھے تو میرا یہ دل کرتا ہے لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن, میں لبوں کو سرخ کہوں یا یمن کے وہ عقیق پتھر جو سرخ ہیں ان سے تشبیہ دے دوں. پھر کہتے ہیں کہ میں نے تو بات کر دی. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں حضرت آپ نے تو بات کر دی, اگر آپ مجھے کہیں تو میں اس سے آگے نہ بات کروں جا کے. اچھا بزرگوں میں مقابلے بازی کروانا یہ بھی کوئی ٹھیک کام نہیں. بزرگوں میں مقابلے نہیں کروائے جاتے, اپنا اپنا ذوق ہے ہر کسی کا. پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا حضرت آپ اجازت دیں تو میں اس سے آگے بات کروں. تو پیر میر شاہ صاحب نے کہا جی کریں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا اور رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا. حضور آپ نے کہا نا کہ وہ یمن کے موتیوں جیسے ہیں, تو میرا نظریہ یہ ہے کہ جب یمن کے موتیوں نے محبوب کے ہونٹوں کو دیکھا تو منہ چھپا کے نکل گئے. تو کہتے ہیں ہم کہاں اور حضور کے ہونٹ کہاں. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک, حضور کے ابرو مبارک. اچھا حضور کی پیشانی مبارک, حضور کے گال مبارک کا عالم یہ تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گال مبارک ہموار تھے بالکل, اور ہموار ایسے تھے کہ ان سے نور کی شعائیں نکل رہی ہوتی تھی, ہر وقت نور نکل رہا ہوتا تھا. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے تھے, اور یہ تو حدیث آپ نے سنی ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر مسکرایا کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ اگر حضور ہر وقت مسکراتے نہ تو حضور کے چہرے پہ روب ایسا تھا کہ کوئی تاب ہی نہ لا سکتا دیکھنے کی. حضور ہر وقت مسکراتے. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے تھے تو ان رخسار مبارک سے نور چھلک رہا ہوتا تھا. اللہ اکبر. اچھا بات کو ختم کرتے ہیں اس بات پہ کہ وہ شاعر کا اپنا تخیل ہے اور وہ مثالیں دیتا چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں. اور پھر کہتے ہیں گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے,
گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ابرو مبارک ایسے ہیں جیسے شب قدر میں تیر چلتے ہیں اور عاشقوں کے سینوں میں پوست ہوتے چلے جاتے ہیں۔